تو اڈیالہ جیل کی دیواروں کے پیچھے سے ایک ایسی رپورٹ سامنے آئی ہے جس نے سچ پوچھیں تو کافی تشویش پیدا کر دی ہے۔ یہ رپورٹ سابق وزیر اعظم عمران خان کی قید کے حالات کے بارے میں ہے، جسے ان کے وکیل نے سپریم کورٹ میں جمع کروایا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس 7 صفحات کی رپورٹ میں آخر ہے کیا۔ اس میں سنگین طبی مسائل سے لے کر روزمرہ کی زندگی کی تلخ حقیقتوں تک بہت کچھ بیان کیا گیا ہے۔ چلیں سب سے پہلے اس رپورٹ کی سب سے کہہ لیں کہ چونکا دینے والی بات سے شروع کرتے ہیں، اور وہ ہے یہ نمبر 15%۔ رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ عمران خان کی دائیں آنکھ کی بینائی صرف 15% رہ گئی ہے۔ جی ہاں، صرف 15%۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا ہوا کیوں؟ میڈیکل رپورٹ کے مطابق اس حالت کی تشخیص سینٹرل ریٹنل وین اوکلوژن یا CRVO کے طور پر ہوئی ہے۔ اب یہ ایک ٹیکنیکل نام ہے، لیکن آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے آنکھ کی مرکزی رگ میں خون کا جم جانا یا رکاوٹ پیدا ہونا، جس کا نتیجہ بینائی کا تقریباً مکمل خاتمہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ رپورٹ میں جو ٹائم لائن دی گئی ہے اس کے مطابق یہ سارا معاملہ اکتوبر میں شروع ہوا، جب عمران خان نے دھندلی نظر کی شکایت کی۔ کہا گیا ہے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے اس شکایت کو مبین طور پر نظر انداز کر دیا۔ پھر جب حالت بگڑتی گئی تو انہیں صرف کچھ آئی ڈراپس دے دیے گئے، اور آخرکار جب صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی تب ایک ماہر ڈاکٹر کو بلایا گیا جس نے سنگین بیماری کی تشخیص کی۔ اور بات صرف آنکھ تک ہی محدود نہیں ہے، رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دانتوں اور کان کے مسائل کے لیے بھی عمران خان کو اپنے ذاتی ڈاکٹروں سے ملنے کی اجازت بار بار منع کی گئی ہے۔ اچھا، طبی غفلت کے ان سنگین الزامات کے علاوہ یہ رپورٹ عمران خان کی روزمرہ کی زندگی پر بھی کافی تفصیل سے روشنی ڈالتی ہے، یعنی ان کا دن سلاخوں کے پیچھے گزرتا کیسے ہے۔ آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ان کی رہائش گاہیں ایک 8 بائی 10 فٹ کا کمرہ ہے، اور اسی کمرے کے اندر ہی ایک 4 بائی 4 فٹ کا اوپن یعنی کھلا واش روم بھی ہے۔ تو اس سیل میں ہے کیا کیا؟ رپورٹ کے مطابق ایک بستر ہے، ایک کرسی اور میز، تقریباً 100 کے قریب کتابیں، ورزش کے لیے 2 ڈمبلز، ہیٹر اور پنکھا، گرم اور ٹھنڈے پانی کا انتظام بھی ہے، لیکن کوئی ریفریجریٹر نہیں ہے۔ اس کی جگہ ایک کولڈ باکس دیا گیا ہے۔ اور پھر نگرانی کا معاملہ ہے۔ ان کی ہر حرکت پر نظر رکھنے کے لیے 10 کیمرے لگائے گئے ہیں۔ رپورٹ کہتی ہے کہ بھلے ہی کوئی کیمرہ بالکل سیل کے اندر نہیں ہے، لیکن ان کی پوزیشن کچھ ایسی ہے کہ اندر کی تمام سرگرمیاں صاف صاف دیکھی جا سکتی ہیں۔ گرمیوں کے مہینے رپورٹ کے مطابق خاص طور پر مشکل تھے۔ شدید گرمی، ہبس اور پھر مکھیاں، مچھر اور دوسرے کیڑے۔ بتایا گیا کہ جو ایئر کولر تھا وہ بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتا تھا، اور تو اور رپورٹ میں گزشتہ گرمیوں میں 2 سے 3 بار فوڈ پوائزننگ ہونے کا بھی ذکر ہے۔ تو ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عمران خان کیا مانگ رہے ہیں؟ رپورٹ کے مطابق ان کے مطالبات کسی پرتعیش سہولیت کے لیے نہیں، بلکہ بہت بنیادی نوعیت کے ہیں۔ 4 بنیادی مطالبات ہیں۔ پہلا یہ کہ بھائی جیل قوانین کے مطابق فیملی اور وکیلوں سے ملنے دیا جائے۔ دوسرا، بیٹوں سے فون پر باقاعدگی سے بات کرنے کی اجازت ہو، جو رپورٹ کہتی ہے کہ اب تک صرف 2 بار ہی ہو سکی ہے۔ تیسرا مطالبہ ہے مزید کتابوں اور ورزش کے سامان کا، اور چوتھا اور شاید سب سے اہم کہ انہیں اپنے ذاتی ڈاکٹر سے علاج کروانے دیا جائے۔ ان مطالبات کے حوالے سے رپورٹ میں عمران خان کا ایک جملہ بھی نقل کیا گیا ہے: مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں، مجھے صرف وہ چیزیں چاہیے جو میرے زندہ رہنے کے لیے کافی ہیں۔ اب آتے ہیں اس رپورٹ کے ایک ایسے حصے پر جس پر سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں عمران خان کے حالات کا موازنہ ماضی کے دوسرے سیاسی قیدیوں کے حالات سے کیا گیا ہے، اور یہ موازنہ رپورٹ کے مطابق سلوک میں ایک واضح فرق دکھاتا ہے، جسے 2 مختلف جیلوں کی کہانی کا نام دیا گیا ہے۔ یہ سلائیڈ اس فرق کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ ایک طرف عمران خان کے خدشات ہیں، جیسے بینائی کا شدید نقصان یا طبی سہولیات کی کمی، اور دوسری طرف ماضی میں دوسرے رہنماؤں کی شکایات ہیں، جو رپورٹ کے مطابق اکثر پسند کے کھانے، آرام اور دوسری سہولیات کے بارے میں ہوتی تھیں۔ رپورٹ میں کچھ مثالیں بھی دی گئی ہیں، جیسے نواز شریف کی 17 بیماریوں، آصف زرداری کے دماغی صحت کے مسائل، اور یہاں تک کہ سعد رفیق کی جانب سے ناشتے میں ٹھنڈے ٹوسٹ اور پرانی گاڑی میں عدالت لے جانے کی شکایت کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح شہباز شریف کی ایک شکایت کا بھی ذکر ہے کہ انہیں مبینہ طور پر ذہنی اذیت اس لیے ہوئی کیونکہ کھانے کی ٹرے میز پر رکھنے کے بجائے فرش پر رکھ دی گئی، اور انہیں نماز کے لیے اپنی کرسی خود قبلہ کی طرف کرنی پڑی۔ تو ان تمام مثالوں اور موازنے کو پیش کرتے ہوئے رپورٹ اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ مختلف سیاسی قیدیوں کے ساتھ سلوک اور انہیں دی جانے والی سہولیات کے معیار میں ایک بہت بڑا فرق رکھا جاتا ہے۔
ये सारी तफसीलात और इल्ज़ामात हमें एक बहुत बुनियादी सवाल पर सोचने पर मजबूर करते हैं। आखिर एक सियासी कैदी के लिए इंसानी सुलूक की तारीफ है क्या? क्या कानून की नज़र में तमाम कैदी बराबर नहीं होने चाहिए, या फिर सियासी हैसियत किसी के साथ होने वाले सुलूक के म्यार को बदल देती है? ये रिपोर्ट इन सवालात को पाकिस्तान के कानूनी और अखलाकी निज़ाम के सामने ला खड़ा करती है।